السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ہم اس سیریز میں تمام ٹینسز کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پریزنٹ سمپل ٹینس کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ یہ اس لیے کہ ہم اس سیریز میں تمام ٹینسز کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے، تو کوئی بھی ٹینس آپ سے مس نہ ہو، اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو آج کی ویڈیو ہے پریزنٹ سمپل ٹینس کے بارے میں۔ پریزنٹ سمپل ٹینس بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اسی لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پریزنٹ ٹینسز سارے ضروری ہیں، لیکن پریزنٹ سمپل ٹینس چونکہ پہلا ہے، اس کو سمجھنا اور تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے۔ پریزنٹ سمپل ٹینس کن کن موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے؟ تو ایسی سچویشنز، ایسی باتیں جو ہمیشہ سچ ہوں اور جو بار بار ہوتی ہو، پریزنٹ سمپل میں استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر میں کہوں یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے، تو ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی سچویشن ہے کہ یہ ہمیشہ ہی سچ ہے، always true۔ ڈاکٹرز ٹریٹ سک پیپل، ڈاکٹرز ٹریٹ سک پیپل، یعنی اس میں ایک تسلسل ہے، ایک تواتر ہے، بار بار یہی ہوتا ہے، مریضوں کو ڈاکٹرز ہی ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ ہمیشہ سچ ہے، always true۔ 2 and 2 make 4، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یہ سچویشن ہمیشہ ہی سچ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو پریزنٹ سمپل میں ہی یوز کیا جائے گا۔ پاکستان از این اٹامک کنٹری، always true۔ cows give milk، cows give milk، گائے دودھ دیتی ہیں۔ ice is cold، برف ٹھنڈا ہوتا ہے، this is always true۔ necessity is the mother of invention، ضرورت ایجاد کی ماں ہے یا ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ So these situations are always true and that's why we have to use all of them in present simple۔ schools impart education، اسکول لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، ایک تواتر ہے، ایک تسلسل ہے۔ پرماننٹ سچویشنز، ایسی باتیں، ایسے کام جو تقریباً پرماننٹ ہو، مور اور لیس پرماننٹ، جیسے کہ I live in Pakistan، I teach English، my father works in a bank، I don't like apple juice، my younger brother runs his own business، his uncle sells cars۔ یہ ساری سچویشنز وہ ہیں جو کہ پرماننٹ ہیں، جو بار بار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہم ہیبٹس کو یا ریپیٹڈ ایکشنز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ کام جو بار بار ہوتے ہوں، ریگولرلی ہوتے ہوں، جیسے کہ they play tennis every Tuesday، وہ ہر ٹیوزڈے کو ٹینس کھیلتے ہیں، اٹ مینس کہ یہ کام ہر ٹیوزڈے کو ریپیٹ ہوتا ہے۔ I eat breakfast at 6 AM sharp، میں صبح 6 بجے ناشتہ کرتا ہوں یا ناشتہ کھاتا ہوں، اٹ مینس کہ ہر صبح 6 بجے یہ کام ریپیٹ ہوتا ہے۔ This child bites nails، his grandfather drinks milk every morning، یعنی ہر صبح ان کے دادا، ان کے گرینڈ فادر دودھ پیتے ہیں۔ I sleep very early، it means کہ repeatedly۔ He wakes up early in the morning، it means کہ habitually اور repeatedly۔ اس گرافیکل ریپرزنٹیشن کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پریزنٹ سمپل میں یا پریزنٹ انڈیفینٹ میں وقت کا کوئی خاص تعین نہیں ہوتا،
یعنی ہم وہ کام بیان کرتے ہیں جو بار بار ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر میں کہوں آئی ٹیک ٹی، میں چائے پیتا ہوں، تو یہ چائے پینے کا عمل صبح کو بھی ہو سکتا ہے، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی. اور اسی لیے اس ٹینس کو پریزنٹ سمپل کے ساتھ ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ بھی کہا جاتا ہے. انڈیفینٹ یعنی جس میں وقت کا کوئی خاص تعین نہ ہو. ہی ٹیچز انگلش، وہ انگلش پڑھاتا ہے. اب پڑھانے کا کام صبح کے وقت بھی ہوتا ہے، دوپہر کو بھی ہوتا ہے، رات کو بھی ہو سکتا ہے. سو ہی ٹیچز انگلش از اے سینٹینس ان پریزنٹ سمپل. اردو میں اس کی پہچان بہت ہی آسان ہے. پریزنٹ سمپل کے جتنے سینٹینسز آپ دیکھیں گے، اگر آپ ان کو ٹرانسلیٹ کریں تو ان کا ترجمہ تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ پہ ختم ہوگا. جیسے کہ اگر ہم پریزنٹ سمپل کے پازیٹیو سینٹینسز کو دیکھ لیں، مثبت جملوں کو دیکھ لیں، تو وہ کچھ ایسے بنیں گے. اگر سبجیکٹ آپ کے پاس ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہوا، سبجیکٹ یعنی فاعل، کام کرنے والا. جملے میں جو کام کرنے والا ہوگا، جو سبجیکٹ ہوگا، اگر وہ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہوا تو ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. تو آپ سب کو یہ بات معلوم ہو کہ پریزنٹ سمپل میں ہم نے ورب کی فرسٹ فارم یوز کرنی ہے. جیسے کہ ہی پلیز فٹ بال. اب دیکھ لیں ورب کی پہلی فارم کیا ہے؟ پلے. اس کے ساتھ ایس کا اضافہ ہے کیونکہ سبجیکٹ کیا ہے؟ ہی. اگر اس کیس میں میں ایسے بولوں کہ ہی پلے فٹ بال، دیٹ وڈ بی رانگ. شی رائٹس انٹرسٹنگ اسٹوریز. پھر سے آپ دیکھ لیں کہ ورب کی پہلی فارم کیا ہے؟ رائٹ. اس کے ساتھ ایس کا اضافہ ہے کیونکہ سبجیکٹ شی ہے، سنگولر ہے. عاطف runs a business. Atif is also a singular subject, and that's why you can see S with the first form of the verb, which is run. Kashif teaches English. اس سینٹینس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں verb کی پہلی فارم کے ساتھ ای ایس کا اضافہ ہے. سینٹینس نمبر 1، 2 and 3 اس میں صرف ایس کا اضافہ کیا گیا تھا، لیکن سینٹینس نمبر 4 میں آپ ای ایس کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سینٹینس نمبر 5، ہی کراسز دا روڈ کیئرفلی. اس سینٹینس میں بھی آپ ای ایس کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں. ہز مدر واشز دا کلاتھس. اس سینٹینس میں بھی آپ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ای ایس کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہو کہ کچھ ورب ایسے ہیں جو کہ ایس ایچ، سی ایچ، ایس، ڈبل ایس، ایکس، زیڈ اور او پہ ختم ہوتے ہیں. تو ایسے وربس کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. ابھی آپ ان سینٹینسز کو دوبارہ سے دیکھ لیں. سینٹینس نمبر 1 میں اضافہ ہے صرف ایس کا. کیوں؟ کیونکہ ورب وہاں پہ ختم ہو رہا ہے وائی پہ. سینٹینس نمبر 2 میں اضافہ ہے ایس کا کیونکہ ورب وہاں پہ ختم ہو رہا ہے ای کے ساتھ. سینٹینس نمبر 3 میں اضافہ ہے صرف ایس کا کیونکہ ورب ختم ہو رہا ہے این پہ. لیکن سینٹینس نمبر 4 چونکہ سی ایچ پہ ختم ہو رہا ہے اس لیے آپ ای ایس کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. سینٹینس نمبر 5 چونکہ ایس پہ ختم ہو رہا ہے یا آپ کہہ لیں ڈبل ایس پہ ختم ہو رہا ہے اسی لیے آپ ای ایس کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. سینٹینس نمبر 6 چونکہ ایس ایچ پہ ختم ہو رہا ہے تو آپ ای ایس کا اضافہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ ایس یا ای ایس کا اضافہ صرف اور صرف پازیٹیو سینٹینسز میں ہی کیا جائے گا. اس کے علاوہ نیگیٹو سینٹینسز میں یا انٹروگیٹو سینٹینسز میں اس کا اضافہ نہیں ہوگا. پازیٹیو سینٹینسز میں اگر سبجیکٹ آپ کا آئی، وی، یو، دے یا کوئی پلورل ناؤن ہوا تو ہم صرف ورب کی پہلی فارم استعمال کریں گے، ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے. یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایس یا ای ایس کا اضافہ تب ہوگا جب کوئی سینٹینس پازیٹیو ہو
اور سبجیکٹ آپ کے پاس ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہو۔ اب ان سینٹینسز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نہ ایس کا اضافہ ہے نہ ای ایس کا اضافہ، کیونکہ سبجیکٹ آپ کے پاس ہے آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤنس، سو ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہاں پہ بتایا جائے دے پلیز فٹ بال، غلط ہوگا۔ یو رائٹس انٹرسٹنگ اسٹوریز، غلط ہوگا۔ عاطف اینڈ توصیف رن اے بزنس، چونکہ سبجیکٹ میں دو لوگ ہیں، پلورل ناؤنز ہیں، اسی لیے رنز نہیں لگایا جائے گا بلکہ رن لکھا جائے گا۔ ہز پیرنٹس ٹیچ انگلش، اب ٹیچ میں آپ دیکھ لیں یہ ورب سی ایچ پہ ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ ای ایس کا اضافہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ سبجیکٹ پلورل ہے، ہز پیرنٹس۔ اسی طرح چلڈرن کراس دا روڈ کیئرفلی، چلڈرن یعنی بچے، سینٹینس پازیٹیو ہے لیکن آپ نے کراسز نہیں لگایا۔ کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ چلڈرن پلورل ہے اور پلورل کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ہز سسٹرز واش دا کلاتھس، ونس اگین آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹینس پازیٹیو ہے لیکن واش کے ساتھ ایس اور ای ایس کا اضافہ نہیں ہے۔ سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پریزنٹ سمپل میں ایس یا ای ایس کا اضافہ ورب کے ساتھ تبھی ہوگا جب سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہوگا۔ نیگیٹو سینٹینسز، پریزنٹ سمپل میں نیگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ ہم نے سمجھنا ہے کہ ڈو اور ڈز کو یا ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ کو ہم نے کیسے کریکٹلی یوز کرنا ہے۔ اگر سبجیکٹ آپ کے پاس ہو ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن تو آپ نے ڈز ناٹ یا ڈزن کا اضافہ کرنا ہے، جیسے کہ ہی ڈز ناٹ پلے فٹ بال یا ہی ڈزن پلے فٹ بال۔ اگر کانٹریکشن یوز کرتے ہیں، اختصار یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے ڈزنٹ۔ اگر فل فارم یوز کرنا ہے تو ہی ڈز ناٹ۔ ابھی چونکہ سبجیکٹ آپ کے پاس ہی ہے تو آپ نے ڈز ناٹ کا اضافہ کیا۔ شی ڈز ناٹ رائٹ انٹرسٹنگ اسٹوریز، سبجیکٹ آپ کے پاس شی ہے تو آپ نے ڈز ناٹ کا اضافہ کیا۔ اگر آپ اس کو ایسے بولے شی ڈو ناٹ رائٹ انٹرسٹنگ اسٹوریز تو یہ غلط ہوگا۔ عاطف ڈز ناٹ رن اے بزنس، عاطف is a singular subject and that's why you can see the use of does not or doesn't you may say. So اگر اس کو ایسے کہا جائے عاطف do not run a business that would be wrong. کاشف does not teach English، کاشف چونکہ singular subject ہے اسی لیے آپ does not کا یا doesn't کا یوز دیکھ رہے ہیں۔ He does not cross the road carefully، he is a singular subject and that's why you can see does not. His mother does not wash the clothes، mother once again is a singular subject and that's why you can see the use of doesn't or does not. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزنٹ سمپل کے سینٹینسز کو اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کے ٹرانسلیشن کے اینڈ پہ تاہے، تیہے وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جیسے ہی ڈز ناٹ پلے فٹ بال، وہ فٹ بال نہیں کھیلتا ہے۔ شی ڈز ناٹ رائٹ انٹرسٹنگ اسٹوریز، وہ دلچسپ کہانیاں، انٹرسٹنگ کہانیاں نہیں لکھتی ہے۔ عاطف ڈز ناٹ رن اے بزنس، عاطف کاروبار نہیں چلاتا ہے یا کاروبار نہیں کرتا ہے۔ کاشف ڈز ناٹ ٹیچ انگلش، کاشف انگلش نہیں پڑھاتا ہے۔ ہی ڈز ناٹ کراس دا روڈ کیئرفلی، وہ سڑک کو احتیاط کے ساتھ پار نہیں کرتا ہے۔ ہز مدر ڈز ناٹ واش دا کلاتھس، اس کی والدہ کپڑے نہیں دھوتی ہے۔ سو تاہے، تیہے، تیہیں وغیرہ اس کے اینڈ پہ آپ کو ملے گا۔ نیگیٹو سینٹینسز میں اگر آپ کے پاس سبجیکٹ آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤنز ہوئے تو آپ نے ڈو ناٹ کا استعمال کرنا ہے یا اختصار کے ساتھ، کانٹریکشن کے ساتھ ڈونٹ کا استعمال کرنا ہے۔ دے ڈو ناٹ پلے فٹ بال اور دے ڈونٹ پلے فٹ بال۔ اس کے ٹرانسلیشن میں، اس کے ترجمے میں آپ کو ملے گا دے ڈو ناٹ پلے فٹ بال، وہ فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں۔ یو ڈو ناٹ رائٹ انٹرسٹنگ اسٹوریز،
you do not, or you can say you don't write interesting stories. Atif and Tosif do not run a business, or you can say don't run a business. His parents do not teach English. Do not or don't. Children do not cross the road carefully. His sisters do not wash the clothes. इन सारे सेंटेंस में आप देखते हैं कि do not का इस्तेमाल या don't का इस्तेमाल हुआ है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास है I, we, you, they और प्लूरल नाउन्स. इनमें से किसी के भी साथ भी अगर आप does not का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत होगा. जैसे कि they does not play football, it's wrong. You does not write stories, it's wrong. Atif and Tosif does not run a business, it's wrong. So आपने इन सब्जेक्ट्स के साथ हमेशा do not का यानी don't का इस्तेमाल करना है. अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले. प्रेजेंट सिंपल में अगर आप सवाल करना चाहते हैं, जैसे कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप दूध पीते हैं, क्या आप स्कूल जाते हैं, ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल के हैं. तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमने सिंपली क्या करना है कि जो डू या डज है उनको स्टार्ट में लगाना है. लेकिन फिर से आपको याद दिलाता चलूँ कि अगर सब्जेक्ट आपके पास ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो आपने स्टार्ट में डज लगाना है. जैसे कि डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है. डज शी राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, क्या वो दिलचस्प कहानियाँ लिखती हैं. डज आतिफ रन अ बिजनेस, क्या आतिफ कोई कारोबार चलाता है. डज काशिफ टीच इंग्लिश, क्या काशिफ इंग्लिश पढ़ाता है. डज ही क्रॉस द रोड केयरफुली, क्या वो सड़क एहतियात के साथ पार करता है. डज हिज मदर वॉश द क्लॉथ्स, क्या उसकी वालदा कपड़े धोती हैं. आप सारे सेंटेंसेस में बिल्कुल स्टार्ट में डज का इस्तेमाल देख रहे हैं. तो प्रेजेंट सिंपल में जुमला सवालिया बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आप डज को स्टार्ट में लगाएंगे. लेकिन ख्याल रहे कि आपने डू और डज का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है. जैसे इन जुमलों में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने डज का इस्तेमाल देखा. लेकिन इन जुमलों में आप डू का इस्तेमाल देखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इस ग्रुप से है. आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स. जैसे कि डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलते हैं. यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल डज का करेंगे, डज दे प्ले फुटबॉल, ये गलत होगा. इसी तरह डू यू राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, क्या आप दिलचस्प कहानियाँ लिखते हैं, यहाँ पर डज का इस्तेमाल गलत होगा. डू आतिफ एंड तौसीफ रन अ बिजनेस, क्या आतिफ और तौसीफ कारोबार चलाते हैं, यहाँ पर डज का इस्तेमाल गलत होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, वो प्लूरल है. डू हिज पेरेंट्स टीच इंग्लिश, क्या उसके वालिदैन इंग्लिश पढ़ाते हैं. पेरेंट्स यानी फादर एंड मदर, इसीलिए हमने डू का इस्तेमाल किया. डू चिल्ड्रन क्रॉस द रोड केयरफुली, क्या बच्चे एहतियात के साथ सड़क पार करते हैं. यहाँ पर चूंकि प्लूरल है, चाइल्ड इज सिंगुलर, children is plural, and that's why you can see the use of do in the beginning. Do his sisters wash the clothes, क्या उसकी बहनें कपड़े धोती हैं. Sisters, subject is plural, and that's why you can see do in the beginning. Dear students, कभी कभी आप कुछ ऐसा पूछते हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम जिम नहीं जाते हो. ऐसे जुमलों का मकसद ये होता है कि आप सामने वाले से, अपने लिसनर से यस या नो में जवाब मांगते हैं. प्रेजेंट सिंपल में ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम ये करेंगे कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हुआ तो आपने डज के साथ नॉट का इस्तेमाल करना है. कैसे करना है, लेट्स सी. डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है. इसका जवाब यस या नो में आएगा. जैसे कि डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, यस ही डज, और नो ही डजंट. डज शी नॉट राइट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, क्या वो दिलचस्प कहानियां नहीं लिखती हैं. तो आंसर क्या होगा, यस शी डज और नो शी डजंट. डज आतिफ नॉट रन अ बिजनेस, क्या आतिफ कारोबार नहीं चलाता है.
ان سینٹینسز کو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں اگر آپ کانٹریکشن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ اسپوکن میں موسٹلی ہوتا ہے، جیسے کہ ڈزن ہی پلے فٹ بال، ڈزن شی رائٹ انٹرسٹنگ اسٹوریز، ڈزن عاطف رن اے بزنس، ڈز کاشف ناٹ ٹیچ انگلش، کیا کاشف انگلش نہیں پڑھاتا ہے؟ اس کو کانٹریکشن کے ساتھ ڈزن کاشف ٹیچ انگلش بھی کہا جا سکتا ہے۔ ڈز ہی ناٹ کراس دا روڈ کیئرفلی اور ڈزن ہی کراس دا روڈ کیئرفلی، کیا وہ احتیاط کے ساتھ سڑک پار نہیں کرتا ہے؟ ڈز ہز مدر ناٹ واش دا کلاتھس۔ اسی طرح اگر یس نو والی سینٹینسز آپ کے پاس پلورل سبجیکٹ میں ہو، جیسے کہ آئی، وی، یو، دے یا کوئی پلورل ناؤنس، تو ہم نے ڈونٹ کا، ڈو ناٹ کا استعمال کرنا ہے، جیسے کہ ڈو دے ناٹ پلے فٹ بال، کیا وہ فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں؟ ڈو یو ناٹ رائٹ انٹرسٹنگ اسٹوریز، کیا آپ دلچسپ کہانیاں نہیں لکھتے ہیں؟ ڈو عاطف اینڈ توصیف ناٹ رن اے بزنس، آپ ایسے کہیں ڈونٹ عاطف اینڈ توصیف رن اے بزنس۔ ڈو ہز پیرنٹس ناٹ ٹیچ انگلش یا ڈونٹ ہز پیرنٹس ناٹ ٹیچ انگلش، کیا اس کے پیرنٹس انگلش نہیں پڑھاتے ہیں؟ ڈو چلڈرن ناٹ کراس دا روڈ کیئرفلی، اور یو میں سے ڈونٹ چلڈرن کراس دا روڈ کیئرفلی۔ ڈو ہز سسٹرز ناٹ واش دا کلاتھس اور ڈونٹ ہز سسٹرز واش دا کلاتھس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم پریکٹس کریں گے۔ میں آپ کو سینٹینس دکھاؤں گا، آپ ویڈیو کو پاز کر کے اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو ایک امتحان لیں کہ آپ ان کو نیگیٹو میں چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہی پلیز فٹ بال، اس کا نیگیٹو کیا ہونا چاہیے؟ آپ ویڈیو کو پاز کر کے سینٹینس لکھ لیں یا ذہن میں آپ بنا لیں، پھر ویڈیو کو پلے کریں اور چیک کریں۔ سو ہی ڈزنٹ پلے فٹ بال، ڈزن کا استعمال کیوں؟ کیونکہ سبجیکٹ آپ کے پاس سنگولر ہے۔ ہر پیرنٹس ٹیچ انگلش، سو ہر پیرنٹس ڈونٹ ٹیچ انگلش، چونکہ پلورل ہے۔ My friend works in a market. My friend, it's a singular subject, and that's why you would say my friend doesn't work in a market. They clean the garden. Subject plural hai, so you would say they don't clean the garden. Ishmael and Noor write good stories. Ishmael and Noor, plural, compound subject, and that's why you would say Ishmael and Noor don't write good stories. اسی طریقے سے انٹراگیٹو سینٹینسز یعنی کویشچن بنانے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ڈو یا ڈز کو سینٹینس کے سٹارٹ میں لگائیں گے تو وہ کچھ ایسے بنے گا، ہی پلیز فٹ بال، وہ فٹ بال کھیلتا ہے۔ ڈز ہی پلے فٹ بال، کیا وہ فٹ بال کھیلتا ہے؟ ہر پیرنٹس ٹیچ انگلش، اس کے پیرنٹس انگلش پڑھاتے ہیں، اس کے والدین انگلش پڑھاتے ہیں۔ ڈو ہر پیرنٹس ٹیچ انگلش، کیا اس کے والدین انگلش پڑھاتے ہیں؟ ہز فرینڈ ورکس ان اے مارکیٹ، اس کا دوست ایک مارکیٹ میں کام کرتا ہے۔ ڈز ہز فرینڈ ورک ان اے مارکیٹ، کیا اس کا دوست کسی مارکیٹ میں کام کرتا ہے؟ دے کلین دا گارڈن، وہ باغ کو یا گارڈن کو صاف کرتے ہیں۔ ڈو دے کلین دا گارڈن، کیا وہ باغ کو صاف کرتے ہیں؟ سارا اینڈ عائشہ رائٹ گڈ اسٹوریز، سو ڈو سارا اینڈ عائشہ رائٹ گڈ اسٹوریز۔ اسی طریقے سے سینٹینس کو نیگیٹو انٹراگیٹو میں چینج کرنے کے لیے، یعنی یس یا نو کویشچن بنانے کے لیے ہم نے ایسا کرنا ہے۔ ہی پلیز فٹ بال، ڈزن ہی پلے فٹ بال، کیا وہ فٹ بال نہیں کھیلتا ہے؟ ہر پیرنٹس ٹیچ انگلش، ڈونٹ ہر پیرنٹس ٹیچ انگلش؟ ہز فرینڈ ورکس ان اے مارکیٹ، ڈزن ہز فرینڈ ورک ان اے مارکیٹ؟ دے کلین دا گارڈن، ڈونٹ دے کلین دا گارڈن؟ سارا اینڈ عائشہ رائٹ گڈ اسٹوریز، ڈونٹ سارا اینڈ عائشہ رائٹ گڈ اسٹوریز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پریزنٹ سمپل یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ڈسکرپشن میں ایک لنک ہے کوئز کا جس میں 30 کویشچنز ہیں، آپ خود کو اس پر ٹیسٹ کریں، لنک کلک کریں، اپنا نام ایڈ کریں اور ٹیسٹ کوئز کو اٹیمپٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنا سیکھ چکے ہیں۔ مزید کویشچنز کے لیے آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔